بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ یہ زیارت ہے ہماری ساتھ سب پڑھتے ہیں، ویری ویری ریکمینڈڈ زیارت، میں نے بہت بولا اس پر، رزق کے لیے بہت اچھی زیارت ہے، اتنی اچھی زیارت ہے کہ یہ زیارت پڑھنے سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ اگر کوئی رزق کی تلاش میں نکل رہا گھر سے باہر، جاب کے لیے جا رہا، بزنس کے لیے جا رہا، کوئی کام کے لیے، رزق کے لیے، ایک رزق کی بات نہیں کر رہا میں، کئی چیزیں ہیں اس میں، تو اس میں بھی اگر کوئی زیارت وارثہ پڑھ کے گھر سے باہر نکلے، زیارت وارثہ مولا حسین کی زیارت 5 یا 6 منٹ کی زیارت ہے، پڑھ کے باہر نکلے تو اور جس مقصد کے لیے جا رہا وہ اسی مقصد میں کامیاب ہو کے واپس آتا۔ حلال رزق ہوگا، زیارت وارثہ تمہارے رزق کے دروازوں کو کھولے گی۔ فجر کے بعد پڑھنے کا بہت بہت تاکید ہے تمہارا، اور پروٹیکشن کے لیے، مطلب واپس برابر آنے کے لیے یہ زیارت وارثہ بھی بہت ہے۔ اگر کوئی زیارت وارثہ پڑھ کے باہر نکلتا ہے تو وہ اسی طرح سیفلی واپس آتا۔ سفر پہ جانے کے لیے زیارت وارثہ بہت اچھی ہے۔ بہرحال میں زیارت وارثہ پہ زیادہ ڈیٹیل نہیں بولوں گا، موقع ملا تو آگے کے جو مجالس ہیں اس میں اس کا ذکر کروں گا۔ تو اس زیارت وارثہ میں جہاں آپ کا سلام ختم ہو رہا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ سے آپ شروع کرتے ہیں، پھر آپ السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفت اللہ سے شروع کرتے ہیں، اور ختم کہاں کرتے ہیں؟ السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور۔ اے حسین، آپ کے اور آپ کے بابا کے خون کا بدلہ لیا نہیں گیا۔ یہ یہاں پہ آخری سلام سلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارہ ہے۔ اس کے فوراً بعد چھٹے امام نے مقصد حسین کو پیش کیا، جو مقصد آج ہمارا ہونا چاہیے۔ مولا حسین کا مقصد کیا تھا کربلا میں آنے کا؟ اتنی بڑی جنگ ہوئی، اتنی ظالم کی اتنی بڑی طاقت سے اکیلا میرا مولا حسین لڑکے اس کو ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا کر گیا، اور اپنے مقصد کو آج دنیا پہ نافذ کر دیا۔ تو مقصد حسین کو سمجھے پلیز، یہ مجلس ساری دنیا سن رہی مجھے اہل بیت چینل کے پلیٹ فارم پہ، تو میں ایک گلوبل میسیج دے رہا کہ ہم کو کرنا کیا ہے۔ مقصد حسین کیا تھا؟ یہ میں نہیں بول رہا، یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ میرے امام کے جملے ہیں کہ کربلا حسین کیوں آئے تھے۔ چھٹے امام زیارت وارثہ میں کہتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ یہ 4 چیزوں کو بتایا، ویسے کئی چیزیں ہیں لیکن امام نے اس زیارت میں 4 چیزیں، ایک چیز پہ اوپر ایک مجلس ہو سکتی۔ سلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارہ کے بعد اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے حسین، ہم گواہی دے رہے ہیں، ہم وٹنس بن رہے ہیں، ہم مولا حسین کو بول رہے ہیں کہ مولا حسین آپ نے نمازوں کو قائم کیا۔ ویری کلیئر میسیج کہ آپ نے نمازوں کو قائم کیا۔ تب آپ اندازہ لگاؤ کہ اب پتہ چل رہا ہے کہ سامنے والے کے پاس نمازیں نہیں تھی۔ ظاہری طور پہ لشکر یزید بھی نماز پڑھ رہا تھا، ظالم یزید بھی نماز پڑھتا تھا، نماز تو وہ لوگ سب پڑھ رہے تھے، ظاہری طور پہ نماز پڑھ رہے تھے، لیکن امام کیا کہہ رہے کہ اے حسین، آپ نے نمازوں کو قائم کیا۔ تو ان کی نماز میں اور ہماری نماز میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر تم نماز پڑھ رہے اور حسین کو چھوڑ کے نماز پڑھ رہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ کے سامنے کئی واقعات ہیں۔ عاشورے کے دن ظالمین سارے کے سارے نماز پڑھ رہے تھے، یہاں تک کہ ان کے جملے تھے کہ قتل حسین میں جلدی کرو، ہم کو عصر کی نماز پڑھنا ہے۔ دوستو، جیسے نماز پریکٹس نہیں ہے کہ نماز پریکٹس کے طور پہ سارا مجمع پڑھ رہا، لیکن وہ حسین کو چھوڑ کے نماز پڑھ رہے، رسول کے نواسے کو قتل کر کے نماز پڑھ رہے، تو وہ نماز ہے؟ وہ نماز نہیں ہے، وہ صرف اٹھنا اور بیٹھنا ہے، ان کا نہ سجدہ نہ ان کی نماز۔ آپ کچھ بھی کر لو، تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم کو چیک کرنا ہے کہ اپنے بچوں کو اب آ رہا میں مقصد کے اوپر کہ نماز تو ہے، لیکن اب نماز اگر ہمارے گھر میں نہیں ہوئی، خدا نخواستہ، میرا مطلب یہ نہیں ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، نماز بچوں کو پڑھاؤ، خود تو پڑھ رہے، آپ پڑھیں گے تو بچے بھی پڑھیں گے، آپ کو دیکھ کے آپ کی اولاد پڑھے گی۔ رزق کے پرابلم، سارے پرابلم، نماز کیا ہے؟ نماز ایک اللہ کا شکر ہے، نماز ایک تھینک یو ہے اللہ کے لیے کہ آپ
نماز پڑھ کے اس کا شکر ادا کر رہے کہ پروردگار تو نے ہر چیز مجھے دے دی، ہر چیز میرے پاس ہے، اور تیرا حکم ہے کہ میں تیری بارگاہ میں جا کے اپنی پیشانی کو جھکاؤں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جو سجدہ کرتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کی عزتوں کو بڑھا دیتا، اللہ اس کی ہر دعا کو قبول کرتا۔ اگر تم کو کوئی پرابلم ہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تم نماز پڑھ کے سجدہ کرو، اس کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کرو۔ تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا حسین آپ نے نمازوں کو قائم کیا، تو یہ چیک کرنا کہ کون سی نماز ہماری جو نماز ہے وہ ولایت امیر المومنین کے ساتھ ہے، امیر المومنین کی ولایت کے ساتھ ہے، اس لیے کہ بغیر ولایت امیر المومنین کے نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، اسلام کا کوئی عمل نہیں ہے۔ اب ظاہری طور پہ کر لو آپ، لیکن ولایت کے ساتھ تو مولا حسین نے جو نماز پڑھی وہ ایسی نماز پڑھی کہ سجدہ میں گئے اور سر اٹھا نہیں سکے۔ نماز سارے لوگ پڑھ رہے تھے، آپ سوچو کہ کتنی بڑی بات ہے۔ حبیب ابن مظاہر کا وہ جملہ یاد رکھو، یقین کیا تھا۔ حبیب ابن مظاہر مولا حسین کے چائلڈہڈ فرینڈ ہے، مولا حسین کے اتنے قریبی دوست کہ جس کو مولا حسین کو جس کے اوپر ٹرسٹ تھا، مولا حسین کو جس کے اوپر یقین تھا کہ اگر میں بولوں گا تو حبیب آ جائے گا۔ مولا نے خط لکھا، کسی کو خط ایسے نہیں لکھا لیکن صرف حبیب کو لکھا، اور حبیب کو لکھ کے بلایا کہ اور میری مدد کرو، اور حبیب آئے۔ تو حبیب کا جب آخری وقت آیا وہ کیسے آیا؟ ظالمین گستاخ، معاذ اللہ، ظہر کی نماز سے پہلے نماز کے وقت جب صفیں تیار ہو رہی تھی تو اس وقت یہ ظالمین گستاخی کر رہے تھے مولا حسین سے کہ حسین کی نماز کیا اس طرح کر رہے تھے۔ تو اس وقت حبیب نے کہا آقا، اب صرف حبیب کے جملے سنے اور یقین دیکھے، کہا آقا اب میں نماز یہاں نہیں پڑھوں گا، اب میں میدان میں جا رہا ہوں، آپ اجازت دیجئے کہ جا کے میں اب نماز آپ کے جد کے ساتھ پڑھوں گا۔ کیا یقین ہے کہ میں اب نماز آپ کے جد کے پیچھے پڑھوں گا۔ اور حبیب گئے میدان میں اور حبیب شہید ہو گئے۔ کوئی حبیب کے اوپر بول سکتا کہ ان کا ایمان کیا تھا؟ حبیب کا مقام، حبیب ابن مظاہر اس پرسنالٹی کا نام ہے کہ جس کو مولا حسین نے خط لکھ کے بلایا اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے سلام کیا، اس کا نام حبیب ہے، جس کو مولا نے الگ سے جگہ دی۔ یہ حبیب کہتا ہے کہ اب میں نماز یہاں نہیں پڑھوں۔ نماز کا وقت آ رہا تھا اور وہ ظالمین گستاخی کر رہے تھے۔ کہا کہ آقا اب آپ مجھے اجازت دیجئے میں میدان میں جاؤں اور اس کو قتل کروں گی، اس گستاخ کو، اور اب نماز آپ کے جد کے پیچھے پڑھوں گا۔ یہ نماز ہے مولا حسین کی، ان کے ساتھیوں کی، ان کے کمپینینز کی۔ تو نماز کو قائم کرو، ہر گھر میں نماز ہونی چاہیے۔ محرم نماز کا بھی ایک پیغام ہے، اس لیے اب سنو، جملہ سنو، میرا جملہ نہیں ہے، چوتھے امام کا جملہ ہے۔ امام کہتے ہیں کہ ہر سجدہ میرے بابا کی جیت کا اعلان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا جملہ ہے میرے مولا حسین کا، چوتھے امام کا، سید الساجدین کا جملہ، زین العابدین کا جملہ، کہ ہر سجدہ، نماز بھی نہیں گئی کہ دنیا میں جتنے سجدے ہو رہے وہ سجدے میرے بابا کی جیت کا اعلان ہے۔ کربلا کے بعد ہر سجدہ حسین کی جیت کا اعلان ہے۔ اس زمانے میں ظالم یزید کر رہا تھا، جو بھی کر رہا تھا وہ ظالم، لیکن اللہ اس پہ عذاب نازل کرے، لیکن اب جو سجدہ تم کرتے ہو وہ جسٹ بیکاز آف مولا حسین سیکریفائس، اس لیے کہ اگر حسین کی سیکریفائس نہیں ہوتی، اب جملہ ہے دوستو پلیز غور سے سننا، جو اگر سیکریفائس نہیں کرتے، اگر مولا حسین قربانی نہیں دیتے، کربلا میں حسین یہ واقعہ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا؟ نہ کوئی سجدہ ہوتا، نہ کوئی نماز ہوتی۔ تو اب جو نمازیں باقی ہیں، اب جو سجدے باقی ہیں، وہ مولا حسین کی جیت کا اعلان ہے۔ اور ہم دنیا کو بتائیں اور ہم یہ پروپوگیٹ کریں ذمہ داریاں، محرم کی ذمہ داریاں۔ میرا خدا نخواستہ یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی نماز نہیں پڑھتا، آئی ڈونٹ مین دیٹ، کوئی برا نہیں ماننا، میرا مطلب یہ نہیں ہے۔ میرا مطلب صرف یہ ہے کہ نماز کی امپورٹنس کو سمجھو، نماز کی امپورٹنس کو سمجھ کے کوشش کرو کہ وقت پہ نماز ہو جائے، کوشش کرو کہ دور ازاں میں، ٹھیک ہے پہلا عشرہ ہے، مصروفیت ہے آپ کی، بزی ہے آپ لوگ، جابس ہے، بزنس ہے، بزی لائف ہے، یو کے کی، امریکہ کی، کینیڈا کی، پوری ہر طرف کی، ویسٹ کی، بہت بزی لائف ہے، ٹھیک ہے بہت بزی لائف ہے نا، مجلس کو مت چھوڑو، اس لیے کہ مجلس اور نماز ایک چیز ہے، ذکر حسین اور نماز ایک ہے، ذکر حسین اور نماز صرف ایک ہے، یہ یاد رکھو۔ نماز پڑھو گے مولا حسین کی جیت کا اعلان، یہ پروپوگیشن ہوگا، اور خود بھی پڑھو اور بچوں کو بھی پڑھو، پلیز بول رہا ہوں میں، بچوں کو ضرور پڑھانا،
اس لیے کہ وہ نسل ہے، تیار کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ سید رضی سید مرتضیٰ کا مشہور ترین واقعہ ہے، ایسا جید عالم کہ جو نہج البلاغہ کو جس نے کمپائل کیا، سید رضی، اور سید مرتضیٰ جس کو مولا علی نے علم الہدا کہا، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، سارے علماء کے لیے ان کے پر رحمت نازل ہونے کے لیے، اور سارے حسینی ماتمدار اب تک جنہوں نے مجلس حسین کرواتے رہے یا اسپانسر کرتے رہے اور مرحومین ہیں اس وقت، ان کے لیے، ان کی درجات کی بلندی کے لیے جہاں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں بآواز بلند صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔ سید رضی سید مرتضیٰ کا مشہور ترین واقعہ، پورا واقعہ نہیں پڑھا، کہ جب وہ لوگ دینی مدرسوں میں، پلیز غور سے سنو، جب وہ دینی مدرسوں میں جاتے تھے اور جب ان کا استاد کوئی سبق، کوئی لیسن پڑھاتا تھا، تو ان کے بیک آف دیئر مائنڈ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے یہ لیسن میں سنا ہوا۔ وہ لوگ آ کے اپنی ماں سے کہتے تھے، سید رضی سید مرتضیٰ کی ماں ایک پاکیزہ بی بی کا نام ہے، فاطمہ، بغداد کی رہنے والی، بہت ہی نیک اور پاکیزہ بی بی ہے، مقدس خاتون، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ وہ آ کے ماں سے کہتے تھے، دونوں بھائی، کہ ماں یہ سبق، جب یہ لیسن جب استاد پڑھا رہے تھے تو ہمارے بیک آف اور مائنڈ یہ بات آ رہی تھی کہ جیسے ہم یہ سنے ہوئے ہیں۔ تو سلمان نے مسکرا کے کہا، بیٹا جب تم میرے شکم میں تھے، 8 یا 9 مہینے کا کہ ہو چکے تھے، بالکل لاسٹ سٹیجز تھے ڈیلیوری کے، میں تمہارے بابا جب درس دیتے تھے تو میں جا کے بیٹھتی تھی اور سنتی تھی، ان کا درس سنتی تھی، ان کا لیسن سنتی تھی، اور یہ سارے لیسن تمہارے بابا پڑھاتے تھے اور میں سنتی تھی، تم میرے پیٹ میں تھے تو تم بھی سن رہے تھے۔ اور آج جینیٹک سائنس یہ بتاتی ہے کہ جو ماں سنتی ہے وہ بچہ سنتا ہے، جو ماں کھاتی ہے وہ بچہ کھاتا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ حلال کھاؤ، حلال کھاؤ۔ بس میں ایک جملہ بولتا ہوں یہاں پہ، میں ساری پریگننٹ گرلز کو بول رہا ہوں جس کی پریگننسی 4 مہینے کی ہو گئی، ساری ان لڑکیوں کو بول رہا ہوں، اگر تم اف یو ریئلی وانٹ کہ تمہاری بیبی ہیلتھی ہو، تمہاری بیبی جینیس ہو، جو بھی بیبی بوائے ہو یا بیبی گرل ہو، میں ساری ان لڑکیوں کو بول رہا اہل بیت چینل کے پلیٹ فارم سے، 4 مہینے کی پریگننسی کے بعد تم زیارت عاشورہ گھر میں پڑھنا، بآواز بلند پڑھنا۔ پھر بول رہا 4 مہینے کی پریگننسی کے بعد ٹل یو ڈیلیور 9 مہینے میں، اس وقت تک تم بآواز بلند زیارت عاشورہ پڑھنا، زیارت عاشورہ زور سے پڑھنا، اور سامنے گلاس میں پانی رکھنا، اس میں پھونکنا اور پی لینا، اس لیے کہ تمہارا بچہ زیارت عاشورہ سن کے باہر آئے گا۔ اب یہ یاد رکھو، کتنی بڑی بات، غور سے سنو، مولا حسین کو اس نے 5 مہینے تک شکم ماں، تمہارے پیٹ سے، تمہارے ماں کے پیٹ سے سلام کیا ہے۔ تم نیت کرو کہ جو بھی بیبی بوائے ہے یا بیبی گرل ہے، میں اس کی نیابت میں پڑھ رہی، کوئی حرج نہیں، سارے بچوں کی نیابت میں پڑھ رہی۔ تو آپ سوچو کتنا بڑا ثواب ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ اگر تمہاری اولاد، تمہارا بیٹا عاشورہ مولا حسین کو سلام کر کے 9-5 مہینے تک دنیا میں آنے سے پہلے اس نے حسین کو سلام کیا، جب تم نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، تم نے کہا السلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین، روز پڑھ رہے تو اس کے ذہن میں یہ جملے ہے، سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین۔ اب اندازہ لگا جب بچہ آئے گا تو ہیلدی نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا، کوئی اس میں ڈیفیکٹ نہیں ہوگا۔